جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو خیر خیریت سے ہی رکھے، محفوظ رکھے۔ شراز بھائی اللہ بچائے، پتہ نہیں چلتا گھر بیٹھے بیٹھے، گھر میں سوتے سوتے بہت سی ایسی برائیاں، بہت سے ایسے بلائیں، بس اللہ محفوظ رکھے۔ یہ جی ہمارا ایک ملیر ایریے کا نیوز چینل ہے، جن کو ہمارے شاید عادل بھائی ہیں، عادل بھائی نام ان کا صحیح سمجھ نہیں آیا، عادل اللہ بھی کہہ رہے ہیں، عادل لاہی بھی کہہ رہے ہیں۔ میں ہوں عادل لاہی، کیمرہ مین اسلم غنوی کے ساتھ۔ ان کے توسط سے جی یہ ویڈیو ہم دیکھ پا رہے ہیں، پہنچی ہم تک کہ اس بچے پہ حملہ ہوا ہے، بچے پر کسی جانور کا حملہ ہوا ہے۔ کیسے حملہ ہوا اس بچے کے اوپر؟ یہ اپنے گھر میں سو رہا ہے رات کو، گھر کے اندر، صحیح، اور گھر کے اندر اس پر یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ تو بھی بہت بہتر حالت میں ہے، صرف اس کی آنکھ ابھی نہیں کھل رہی، کھل جائے گی انشاءاللہ جلدی۔ کہتے ہیں سوجا ہوا تھا، بالکل یہ سویل تھا، تو یہ اب ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اچھا مسئلہ جو ہے نا شراز بھائی وہ یہ کہ یہ بھی گڈاپ ٹاؤن ہے، حملہ کی چیز نہیں تھی اس کے اوپر، کوئی کتا نما مخلوق ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کتے جیسا ہے، لیکن ہم نے ایسا جانور دیکھا نہیں کبھی۔ جی سر، کتے جیسا ہے، کتے جتنا ہے، اور آیا ادھر رات کو آیا، بچہ سو رہا تھا گھر میں، امی باہر نکلی تو وہ اندر گھس گیا، گھس کے اس کو بچے کے آنکھ کو کاٹا، پھر امی نے اس کو بھگا دیا، وہ بھاگ بھی گیا۔ یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ گڈاپ ٹاؤن سے ہو کر آتے ہیں ایک کونے سے، آپ واپس آتے ہیں، آپ کو رپورٹ ہوتی ہے کہ جی لاسی گوٹ ملیر ندی کے پاس ایک گاؤں ہے، اگلا حملہ وہاں ہو جاتا ہے، پھر آپ کو سکھر سے میسج آتا ہے کہ جی سکھر کے پاس ایک جگہ ہے، 12 جانوروں کا خون پی کر ان کو مار دیا گیا۔ اب سننے میں بات یہ آ رہی ہے کہ وہی جانور یہاں پہ ملیر کے علاقے میں، یہ ندی کے کنارے پہ جو یہ گاؤں آباد ہے لاسی گوڑ، یہاں پہ بھی پچھلی رات وہ جانور دیکھنے میں آیا تھا۔ پھر لاسی گوٹ انہی بھائی کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے بکرے کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس مخلوق نے یہاں سے، کہتے ہیں ایک قطرہ نہیں چھوڑا خون کا، دو کا نقصان دیا تھا، دونوں بکری کو کاٹا، دونوں بکرے کا کاٹا تھا نا، اس کا یہ سارا گردن کاٹ دیا سر۔ یار یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی شراز بھائی۔ میں کہتا ہوں چلو کوئی جانور ہوگا جو اندر چلا گیا بچوں کے کمروں میں، ٹھیک، وہاں 3-4 بچے سو رہے تھے، اس نے ایک پہ پنجہ مار دیا، ٹھیک، اچھا بائٹ نہیں کی، بقول ان کے پنجہ مارا، ٹھیک، پنجہ مارا، اور ان کے بقول وہ اس نے کھایا نہیں، اس کو خون چاہیے۔ ہم نے ایسا جانور دیکھا نہیں، ہم نے اس کی اتنی سپیڈ نہیں دیکھی، ہم نے اس کی کوئی آواز نہیں سنی۔ ایک ان کا خیال یہ ہے جی کہ ہمارے ہائی وے پہ، سپر ہائی وے پہ بہت سے بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ چل رہے ہیں، بہت بڑی بڑی سوسائٹیز جو ہے نا وہ لانچ ہو رہی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ بہت بڑے پیمانوں پہ، ایکڑوں پہ، ٹھیک، 5-6 سالوں سے میرے خیال سے وہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ سر پچھلے 5-6 سالوں سے چل رہی ہے، میں اسی پہ آ رہا تھا۔ اچھا وہاں پر پہاڑ جنگل جو تھے اب وہ کنسٹرکشن کی وجہ سے لیول ہو گئے، اور انسانی آبادی پہنچی، مشینریز پہنچی، تو جو جانور تھے انہوں نے رخ کر لیا آبادیوں کا۔ ایک ان کا خیال یہ، آربی نے بھی بات اٹھائی کہ 5-6 سالوں سے کنسٹرکشن چل رہی ہے، پھر کون سا جانور ہے جو صرف خون پیتا ہے، کھاتا نہیں ہے، ٹھیک، اور کون سا ایسا جانور ہے جو ایک ہی علاقے میں ایک ہفتے سے لگاتار آئی جا رہا ہے، یار ایک ہی ایریا میں؟ کیا لاسی گوٹ میں تو لوگوں نے جال بنا دیے، آپ دکھا سکتے ہیں ویڈیو میں، آپ انہی کی ویڈیو میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے
2 4 6 جال جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے وہ بنا لیے کہ جی ہم جگہ جگہ ٹریپ کریں گے اس کو. لوگوں نے اسلحے تیار کر لی, لوگوں نے اپنے جانوروں کو ڈمپ کر لیا. اچھا جانوروں کو ڈمپ کر لیا شراز بھائی, تو کیا املاک کو نقصان ہو رہا تھا نا ان کی اس وجہ سے. دیکھیں پہلے کسی انسان پہ کوئی حملہ نہیں تھا, یہ گوٹ سکر ہے, بلڈ سکر ہے, یہ انسانوں پہ حملہ نہیں کرتا. اب تک کوئی ہمارے پاس ایسی رپورٹ نہیں آئی. صحیح. اب اس پہ جو حملہ ہوا ہے کسی جانور نے کیا ہے گھر کے اندر گھس کے؟ پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں کرتا یہ چیز حملہ اس پہ, شاید کیا پتہ آئینہ نہ ہو کوئی. آواز نہیں نکلی, ہائینہ آواز نکالتا ہے. گیدڑ ہمیشہ ایک ڈرنے کی, ایک چیخنے کی آواز ضرور نکالتا ہے, آپ نوٹ کریں. اب دیکھ لیں کہیں کوئی اس کو بھگائے گا, کوئی اس کے پیچھے جائے گا, وہ آواز ضرور نکالتا ہے. گیدڑ کہتے ہیں نا, گیدڑ ڈرتا ہے, ڈرپوک سا جانور ہے. وہ گھر کے اندر گھس کے یہ حملہ کر رہا ہے اور وہ آواز نہیں نکال رہا, اور بقول ان لوگوں کے ہم نے ایسا جانور دیکھا نہیں کبھی. میں آپ کو اگر میپ ہوتا میرے, ابھی میپ اگر میں دکھا سکوں شراز بھائی, کہ ایک ہمارا جو یہ ہے گڈاب ٹاؤن, اگر آپ اس کو میپ ملے نا آپ کو, تو ایک ایریا ہے بڑے پیمانے پہ, بہت وسیع پیمانے پہ, اور جتنا یہ وسیع ہے اتنا آباد نہیں ہے, آبادی نہ کے برابر ہے. زرعی علاقہ ہے, فارم ہاؤسز ہیں, زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پر. جانور جو زرعی ایریا ہوتا ہے, گاؤں ٹائپ ایریا آپ کہہ رہے ہیں, یہ ابھی کیوں لگاتار ہو رہے ہیں سارے واقعات؟ اور یہ اور رک بھی نہیں رہے نا. صحیح ہے. یہ بھی مارچ کی ویڈیو ہے, آپ نے بھی ابھی مارچ میں کور کیا ہے, ابھی جا کے شوٹ آپ نے مارچ میں کی ہے. تو یہ ہم ایک کونے پہ ہیں, اور ہم جب پہنچے ہیں تو 2 جگہ پر یہ واقعہ ہو چکا تھا, 32 گوٹس. اب یہ دوسرے کونے پہ ہیں, ملیر ندی کے ساتھ لاسی گوٹ. آپ نوٹ کریں شیر شاہ میں بھی وہ ندی جاری تھی ساتھ, ندی جاری ہوئی, کوئی ملیر ندی تھی. اچھا ایک جی ہمارے ویورز نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم کم بات کریں, آپ زیادہ بات کریں. اب آپ یہ دیکھیں, ہم نے اس بات کو ریز نہیں کیا تھا کہ جی لاس ہماری انویسٹیگیشن میں کسی ایک بکری کی آواز نہیں نکلی. وہ اتنا ڈرے کہ جمپیں ماری انہوں نے, وہ سب کھڑے ہو گئے, سہم گئے, لیکن کسی ایک بکرے یا بکری کی آواز نہیں نکلی. آواز نہیں, خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے. یہ کبھی انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان جو ہے وہ بند ہو گئی, رک گئی, ہم سے کچھ بولا نہیں گیا, ہمارا یہاں پہ اٹک گئی آواز, خوف. شراز بھائی جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہوا ہے. دیکھ بھی لیا, دوسرا خوف تو سب کے پاس ہے نا. یہ آپ دکھائیے گا کہ وہ جو جانور نے جیسے جمپ کیا ہے, اور وہ جو پیچھے ریوڑ ہے, ہم بھاگتے ہوئے وہاں جاتے ہیں, کسی ایک کی آواز نہیں ہے. بکری تو ویسے خوش شروع کرتی ہے. ویری اسٹرینج یار, ویری اسٹرینج. ادھر میمنے بھی تھے, بکریوں کے بچے وہ بھی تھے, بکرے بھی تھے, بکریاں بھی تھی, سب تھے. ناٹ اے سنگل وائس. دن میں تو آپ دیکھیں چپ نہیں رہتے, تو بولتے رہتے ہیں اس سے. سر رات میں کوئی آ جائے, کوئی شور شرابہ, کچھ بولتے ضرور ہیں ڈرنے میں. اور ہم نے جہاں پہلے جانوروں کو باندھا ہے وہ کتنا بولے ہیں. بقرعید کے زمانے میں لوگ گھروں میں ہوتا ہے نا, کتنا آوازیں شور شرابہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ یہ انہوں نے جی ریز کیا, آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں, 1 سے زائد لوگوں نے ریز کیا یہ پوائنٹ کہ کوئی ایک آواز جو ہے نا, یہی ہوتا ہے شراز بھائی, یہی وہ پروفز ہوتے ہیں, یہی وہ ثبوت ہوتے ہیں جس پہ آپ کی پوری جو ہے نا رزلٹ جو ہے نا مینشن ہوتا ہے. اب اللہ کرے یہ کوئی حادثہ ہو جانور کا, لیکن آپ پیٹرن دیکھیں, اسی کے پاس پہلے جانوروں کا خون پیا جاتا ہے, خون پیا جاتا ہے, وہ 1 سے 2 جگہیں ہو جاتی ہیں, 2 سے 3 ہو جاتی ہیں, 3 سے 4 ہو جاتی ہیں, مختلف سپاٹس, اور صرف خون پیا جاتا ہے. اب تک شاید 50 جانور ہو چکے ہوں گے. 32 تو تب تھے جب ہم گئے تھے. لاسی گوٹ الگ,
ایک جگہ اور وہاں الگ. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ بچے پہ بھی حملہ ہوا ہے اور ایک خاتون پہ بھی حملہ ہوا ہے. آگے جا کے سنا وہ اور گاؤں ہے جو کیوں کا وہاں پہ بھی حملہ کیا ایک عورت کے اوپر, اور دوسرے گاؤں میں بھی گیا, 3 گاؤں میں گیا. سکر کراچی سے 8 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, 6 گھنٹے کے فاصلے پر. کافی دور ہے وہ مسئلہ. اگر اس ایریا میں اتنا دور ہو رہا ہے 450 کلومیٹر 450 پتہ ہے, آلموسٹ. بہت وسیع ایریا میں وہ سندھ کا ایٹ لیسٹ آپ ہم بہت تیز بھی جائیں 6-6.5 گھنٹے کہیں نہیں گئے بائی روڈ سکر جانے کے لیے. ٹھیک. اب سر ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے یاد ہے جنات کا جانور ان کو نام دیا, جنات کا جانور نام دیا. ہاں یہ جنات کا جانور بالکل نئی چیز, لوگ حیران ہو رہے ہیں. آپ یہ بیلٹ تو دیکھیں, ٹھیک ہے سندھ کی بیلٹ ہے, سپر ہائی وے ہی ہے جو جا رہا ہے سکھر کو بھی, لیکن جو ڈسٹینس ہے کراچی ٹو سکھر اٹ از 450 کلومیٹرس اپروکسیمیٹلی, اور 6-7 گھنٹے کہیں نہیں گئے. وہاں بھی یہ ہو رہا ہے حملہ, یہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو ٹارگٹ ہے نا ایریا علاقہ وہ ہے گڈاب ٹاؤن. صحیح. یہ پورا ایریا ٹارگٹ ہے شیراز میں. اس کے مختلف کارنرز کے اندر جہاں جہاں آبادی ہے, جہاں جہاں جانور ہیں, وہاں وہاں یہ حملے ہو رہے ہیں. اچھا میسیج میں کوئی آتا ہے, میں ابھی میسیج میں یہ پڑھ رہا تھا, کسی بھائی نے کہا تھا کہ یہ کسی جن کا ہی کام ہے, کیونکہ وہی ملکوں کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے, وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یوں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. سر وہی بات ہے نا, گولیاں اس پہ اثر نہیں ہو رہی, دنیا میں کہیں وہ پکڑ میں نہیں آ رہے, جال تیار ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ نوٹ کریں نوبت کہاں پہنچ گئی ہے. کسی بھائی نے لکھا تھا, اس نے خرگوش پالے تھے, اور خرگوش پالنے کے بعد جب وہ اس نے لکھا تھا بھائی نے کہ خرگوش کیا کہتے ہیں کہ ان کو رات میں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان کے پنجروں میں آئی ہے اور ہلچل مچتی تھی, لیکن جب صبح اٹھ کے ہم دیکھتے تھے تو ہمیں کوئی چیز کا سامنے ملتے تھے, لیکن خرگوش کا خون چوسا ہوا ہوتا تھا سارا کا سارا. یہ بات بالکل یونیک میں جب بھی یاد آئی کہ پبلک نے کیا کہتے ہیں, یہ پبلک میں ہی کسی نے شیئر کی یہ بات کو کہ ان کے بھی جسم پہ کسی گاڑی کا نشان نہیں ہوگا, خون غائب ہو رہا تھا. اللہ رکھے. یہاں پر ابھی جو دوسری ویڈیو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ وہ جال تیار کر رہے ہیں. نوبت آ گئی, شیراز بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4 جال ہیں جو ہم اب یہاں پہ لگائیں گے. لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں. سانگلہ ہل سچویشن ہے, شیر شاہ سچویشن ہے. سچویشن جو ہے نا وہ سمجھنے کے ایکسٹریم اختیار کر رہے ہیں. ایک طریقے سے پھر انسانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ تو بہت مجھے دکھ ہو رہا ہے بچے کی آنکھ کا دیکھ کے, اللہ تعالیٰ سے عدل. انسانوں پہ حملے ہو رہے ہیں, خواتین پہ حملے ہو رہے ہیں. ہوتے رات میں ہیں, اندھیرے میں ہوتے ہیں. آواز جو ہے نا انہوں نے کوئی نہیں سنی اس کی, اور انہوں نے ایسا جانور دیکھا نہیں. دکھنے میں کہہ رہے ہیں کتے جیسا تھا, لیکن ہم نے نہیں دیکھا ایسا جانور. اور یار یہ ایسا کیسا پنجہ ہوتا ہے جو اتنا حال کر دے آپ کا. جانوروں کے تو ہوتے ہیں نا, ناخون بھی ہوتے ہیں, حملے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. مطلب وہ اندر آ رہے ہیں, 4 بچے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک کے پاس جاتے ہیں, اس کو بس ایک پنجہ مارتے ہیں, تو آپ کو یہی سارا دیکھیں تو صحیح پورا ہی کافی نقصان پہنچا بچے کو. تو جی اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو. وہاں پر تو یہ ہمارے انڈیا میں لوگوں نے کہا ہے کئی جگہوں پر ہو رہے ہیں انسیڈنٹس, کئی مختلف ملکوں میں, انڈیا کے ساتھ ہی بلوچستان میں بول رہے ہیں کہ جی کئی بار ہوا ہے. اور یہ اتنا ہوا ہے کہ لوگوں کو لگا کہ کوئی جانور ہے جو یہ کرتا ہے. لیکن اب یہ ایکسٹریم اختیار کر گیا. آپ کو یاد ہو زبان سے نکل گیا تھا کہ ابھی شاید یہ شروعات ہوئی ہے واقعات. پہلی ویڈیو میں بولا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بڑھے گی چیز. مجھے نہیں پتا کیوں نکلی تھی زبان سے بات, لیکن یہ آپ ہو رہا ہے. تو جی لوگوں نے جال تیار کر لیے ہیں, لوگ جو ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں. جانوروں کو انہوں نے جو ہے وہ اب ڈمپ کرنا شروع کر دیا ہے ایک سیف جگہ پہ سیکیورٹی کے ساتھ. ایک خیال مجھے یہ آ رہا تھا, کبھی ہم نے چپا کیبرا کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ وہ کسی انسان کا بھی خون پیتا ہے یا حملہ کرتا ہے. کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جانوروں کو اب وہ ڈمپ کر دیا ہے, جانور ان کی ایکسس میں نہیں ہے, وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہے, تو انہوں نے اب انسانوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا.
کیونکہ ان کو شاید خون پینا ہے, خون چاہیے. میری تھیوری ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن آج تک جب یہ انسانوں پہ حملہ نہیں ہوا تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ اسی دوران کیوں ہو رہا ہے؟ 2 دن پہلے اتنی بکریاں, 2 دن بعد اتنے بکرے, فلاں ایریے میں اتنے بکرے, فلاں جگہ پہ اتنی بکریاں. اسی کے بیچ میں انسان کہاں سے آ گئے؟ ایسا جانور جو کبھی دیکھا نہیں ان لوگوں نے, جنگل میں رہتے ہیں خود, ان کو تو بچپن سے واسطہ رہتا ہے, ان کے بقول کھاتا نہیں ہے, بس خون پیتا ہے. کون سا جانور ہے یار؟ بہرحال جی, یہ ہم سب کو اللہ پاک محفوظ رکھے. اور کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ یار جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ پانی آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہ رہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بڑا نقصان ہو جائے آپ کا, اس سے پہلے کم سے کم انسان احتیاط تو کر سکتا ہے. یہ جال پہلے بھی نکل سکتے تھے, یہ تیاریاں, یہ سب ہو بھی سکتا تھا. بس میں چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی ایسا ہی نہیں ہوتا, تو کم از کم احتیاط تو انسان کر لے. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹنی کو بھی رسی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, چلتی ٹرین سے نہیں کودنا, ٹرین رکے گی تب اترنا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمارے اختیار میں. فی الحال دیجیے جی اجازت, زندگی رہی ہوگی انشاءاللہ ملاقات. السلام علیکم.